الرحمن الرحیم علم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یسبح لہ تسبیح کرتے ہیں اس کے لیے، من فی السماوات والارض وہ جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، والطیر اور پرندے، صافات اس حال میں کہ وہ پر پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں، کل ہر ایک نے قد علم تحقیق جان لیا، صلاتہ اپنی نماز کا طریقہ، و تسبیحہ اور اپنی تسبیح کا طریقہ، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم جاننے والے ہیں، بما یفعلون ان کاموں کو جو وہ کرتے ہیں۔ کائنات کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر چیز کے تسبیح کرنے کا طریقہ مختلف ہے، اور کائنات کی تمام چیزیں اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں۔ قرآن کریم کی متعدد آیتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جن چیزوں کو ہم بے حس سمجھتے ہیں ان کے اندر کچھ نہ کچھ حس موجود ہے، اور موجودہ سائنس بھی اس کو اب رفتہ رفتہ تسلیم کر رہی ہے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کے تسبیح کرنے کا طریقہ مختلف ہے، اور ہر چیز اپنے مخصوص انداز میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جن چیزوں کو ہم دنیا میں بے حس سمجھتے ہیں ان کے اندر کچھ نہ کچھ حس موجود ہے، اور سائنس سے بھی رفتہ رفتہ یہ بات اب معلوم ہو رہی ہے۔ علم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ یزجی سحاباً ہنکاتے ہیں بادل کو، ثم یؤلف بینہ پھر جوڑتے ہیں اس کو آپس میں، ثم یجعلہ رکاما پھر اس کو بنا دیتے ہیں تہ بتہ، فتر الودق پس تم دیکھتے ہو بارش کو، یخرج من خلالہ جو نکلتی ہے اس کے درمیان سے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ اور اتارتے ہیں آسمان سے، من جبال پہاڑ، فیہا من برد جن میں اولے ہوتے ہیں، فیصیب بھی پس مصیبت پہنچاتے ہیں اس کے ذریعے، من یشاء جس کو چاہتے ہیں، ویصرفہ اور پھیر دیتے ہیں اس کو، عن من یشاء اس سے کہ جس سے چاہتے ہیں، یکاد سنا برقہ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک، یذہب بالابصار لے جائے آنکھوں کو۔ علم تر، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ یزجی سحاباً ہنکاتے ہیں بادل کو، ثم یؤلف بینہ پھر جوڑتے ہیں آپس میں، ثم یجعلہ رکاما پھر اس کو بنا دیتے ہیں تہ بتہ، فتر الودق پس تم دیکھتے ہو بارش کو، یخرج من خلالہ جو نکلتی ہے اس کے درمیان سے، وینزل من السماء اور اتارتے ہیں آسمان سے، من جبال ایسے پہاڑ، فیہا من برد جن میں اولے ہوتے ہیں، فیصیب بھی پس مصیبت پہنچاتے ہیں اس کے ساتھ، من یشاء جس کو چاہتے ہیں، ویصرفہ اور اس کو پھیر دیتے ہیں، عن من یشاء جس سے چاہتے ہیں، یکاد سنا برقہ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک، یذہب بالابصار لے جائے آنکھوں کو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو ہنکاتے ہیں اور پھر ان کو آپس میں جوڑتے ہیں ایک دوسرے سے، اور پھر انہیں تہ بتہ گھٹا میں تبدیل کر دیتے ہیں، وہ گھٹا بن جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد لوگ دیکھتے ہیں کہ بارش ان کے درمیان سے برس رہی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بادلوں کی شکل میں پہاڑ کے پہاڑ بناتے ہیں جن میں اولے ہوتے ہیں، اور ان اولوں کو بعض کے لیے مصیبت بنا دیتے ہیں، اور بعض لوگوں سے وہ مصیبت کو ہٹا دیتے ہیں، اور اس کی بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے جیسے کہ عنقریب یہ بینائی کو اچک لے گی۔ یزجی سحاباً ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا میں بادل چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی شکل میں اٹھتے ہیں، پھر جب وہ ملتے ہیں تو ایک بڑا بادل بن جاتا ہے، پھر بادلوں کی تہ بتہ جما دی جاتی ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، اس کا یہی مطلب ہے
کہ اللہ تعالیٰ جو اولے برساتے ہیں وہ کثیف اور بھاری ہوتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ پہاڑ ہیں، لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آسمان کے اندر ہی اولوں کے پہاڑ ہیں، اور وہی آسمان میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں انہی سے اللہ تعالیٰ اولے برساتے ہیں۔ یقلب اللہ اللیل، اللہ تعالیٰ بدلتے ہیں رات کو، والنہار اور دن کو، ان فی ذلک لعبرۃ، بے شک اس میں البتہ دھیان کرنے کی جگہ ہے، عبرت ہے، لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے۔ یقلب اللہ، اللہ تعالیٰ بدلتے ہیں، اللیل والنہار، رات کو اور دن کو، ان فی ذلک، بے شک اس میں لعبرۃ، دھیان کرنے کی جگہ ہے، لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اس کا مطلب یہ ہے کہ دن کے بعد رات آتی ہے اور رات کے بعد دن آتا ہے، یہ سب اسی کی قدرت سے ہے۔ وہ کبھی دن کو گھٹا دیتا ہے تو کبھی رات کو گھٹا دیتا ہے، کبھی ان میں سے ایک کو بڑھاتا ہے دوسرے کو گھٹاتا ہے، یہ بھی سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے۔ تو اور اسی طرح کبھی گرمی آ جاتی ہے اور کبھی سردی آ جاتی ہے، تو گرمی کو سردی کے ساتھ تبدیل کرنا یہ بھی اسی کی قدرت سے ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یعنی لوگوں کو چاہیے کہ اتنے عظیم الشان نشانات اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دیکھ کر بصیرت اور عبرت حاصل کرے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سچے دل سے رجوع کرے، اور یہ یقین کر لے کہ اس کے قبضہ میں تمام تصرفات اور تمام تقلبات ہیں۔